دنیا میں وہ شاہ مرسلی آیا، مبارکباد دنیا میں وہ شاہ مرسلی آیا کہ جس سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں آیا، نہیں آیا۔ خدا کے بعد اسی کی شان عالی سب سے ہے بہتر، خدا کے بعد اسی کی شان عالی سب سے ہے بہتر۔ شہنشاہ زماں آیا، شہنشاہ زمیں آیا۔ بزرگان محترم، حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، پروردگار عالم کا، خالق کائنات کا بہت بڑا شکر ہے، بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہم اور آپ کی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان جیسا مبارک مہینہ آیا، مبارک مہینہ لایا، اور اس کی سعادتوں سے، اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ جب بھی نبی کا نام آئے تو جھوم کر درود شریف پڑھنا چاہیے، پوری محبت کے ساتھ، پوری عظمت کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ۔ اتفاق سے حضرت مولانا نے وہی عنوان بھی مجھے دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ درود شریف کی اہمیت کیا ہے، عظمت کیا ہے، اور وہ کتنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ اس لیے سب ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ زور سے پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگان محترم، حاضرین کرام، جیسا کہ ابھی میں نے کہا، ہم سب جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے اللہ کی بارگاہ کہ نبیوں کے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ آپ امام الانبیاء ہیں۔ کیا ہے؟ امام الانبیاء، سب اماموں کے امام، سب انبیاء کے امام، سردار الانبیاء ہیں آپ۔ تو یہ امت بھی تمام امتوں کی امام ہے، تمام امتوں کی سردار ہے۔ جیسا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا، اتنا بڑا اعزاز دیا، اسی طرح امت محمدیہ کو بھی اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی جو قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی ہے، جمعہ کے خطبے میں بھی ہم لوگ سنتے ہیں، اسے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ اور قرآن مجید میں 22ویں پارے میں بھی آیت موجود ہے۔ اس کا ترجمہ اور اس کے ترجمے پر غور کرنے کی کبھی ہمیں فرصت نہیں ملی۔ بس آیت پڑھی جاتی ہے تو ہم لوگ درود پڑھتے ہیں۔ عربی سے ناواقف ہونے کی بنا پر ہمیں اس کے مفہوم کو، اس کے مطلب کو جاننے کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو انشاءاللہ آج کے چند لمحات میں اس کا ترجمہ بھی، اس کا مطلب بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ کیا سب حضرات سنیں گے؟ آدھے لوگ بولے گا ماشاءاللہ۔ تیسری تاخیرات ہے آج، بس اب 2 تاخیراتیں باقی رہ گئی ہے۔ دیکھتے دیکھتے رمضان المبارک شروع ہوا، اب دیکھتے دیکھتے ختم ہونے جا رہا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اعتکاف میں ہیں۔
یہ سب ہم سب کی طرف سے اللہ کے دربار کے قاصد ہے. ہم سب کی طرف سے اللہ کے دربار میں مانگنے کے لیے گویا وہ جمع ہو گئے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں معتکفین کا احترام کرنا چاہیے، ان کا شکر ماننا چاہیے. اور اسی طرح اللہ نے توفیق دی ہمیں روزے رکھنے کی. اب بقیہ روزے بھی خیر و عافیت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مکمل نماز تراویح کے پڑھنے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا، قرآن پاک کے سننے کا موقع دیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ابھی رمضان المبارک کے دوسرے خطبے میں مولانا کی میں توجہ چاہتا ہوں. امام حرم نے خطبہ دیا، اس کے اندر ایک بات امام حرم نے فرمائی کہ رمضان المبارک میں اللہ نے ہمیں قرآن سننے کا، قرآن پڑھنے کا موقع دیا. یہ قرآن تو ہم نے تراویح میں سن لیا، 27-28 پارے آج ہو گئے تقریباً، بس 1-2 پارے اب باقی رہ گئے ہیں. انشاءاللہ قرآن پاک مکمل ہوگا. حضرت امام حرم نے فرمایا جو آدمی رمضان المبارک میں قرآن ختم نہیں کرتا، اس کے بعد زندگی میں اللہ اسے ختم کرنے کی توفیق نہیں دیتے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایک تو تراویح میں ہم نے پڑھ لیا، اس کے علاوہ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو قرآن کریم کو روزانہ اپنے سے پڑھتے ہیں، ختم کرتے ہیں. بہت سارے آپ میں سے بھی ہوں گے 1-2 ختم کرنے والے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کی ترغیب کے لیے عرض کرتا ہوں. ہماری مسجد کے ایک مصلی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے. میں نے ان سے پوچھا گزشتہ رمضان سے اس رمضان تک کتنے قرآن پڑھے؟ آپ سوچتے ہوں گے 2 یا 3 یا 4 یا 10. بہرحال انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت اللہ کا فضل ہے، گزشتہ رمضان سے اس رمضان تک 200 قرآن مکمل پڑھ لیا. اور یہ رمضان جب سے شروع ہوا ہے اب تک گزشتہ جمعہ انہوں نے کہا کہ 9 قرآن میں نے مکمل کر دیا ہے. اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں. تو بہرحال جس مضمون کو مجھے عرض کرنا ہے آپ کے سامنے اس کی طرف آتا ہوں میں. یہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ کا فرمان ہے. ہر جمعہ کے خطبے میں، عید کے خطبے میں ممبر رسول سے آپ حضرات سماعت فرماتے ہیں. اور جیسے ہی آیت پڑھی جاتی ہے تو ہم درود شریف پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے. کیوں پڑھتے ہیں؟ سنیے اس کا ترجمہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک، ان اللہ کا مطلب ہے بے شک اللہ تبارک و تعالی، و ملائکتہ اور اس کے فرشتے اور اس کے ملائکہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. صرف مسجد میں بیٹھنے والے نہیں، صرف تاج الدین مسجد کے مصلیات کرام نہیں، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان، قیامت تک آنے والے مسلمان، چاہے وہ کسی بھی خطے میں رہتے ہو، کسی بھی سرزمین میں رہتے ہو، کون سی بھی زبان بولتے ہو، اللہ کا حکم یہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، میرے نبی پر تم بھی درود بھیجو، وسلمو، اور تم سب
سلام بھیجو، وسلموا تسلیما، میرے نبی پر درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ سمجھ میں آئی بات کہ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو، تم بھی سلام بھیجو۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت سارے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے بعد پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر سلامتی تو بھیجتے ہیں لیکن آپ پر درود ہم کیسے بھیجیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل اللہم صلی علی النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طریقے سے کہو، اللہم صلی علی النبی، صلی علی محمد، اے لوگوں اس طریقے سے کہو، اے اللہ میرے نبی پر درود بھی نازل فرما، سلام بھی نازل فرما، رحمت بھی نازل فرما۔ اس لیے کہ درود کی نسبت جب مومنین کی طرف ہوتی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں نازل فرما۔ اور فرشتوں کی طرف سے اگر ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ میرے پروردگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمت نازل فرما، تو آپ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اور اس کے فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی یا دنیا کے اندر کوئی بھی شخص یہ بتائے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کام کے بارے میں یہ کہا ہو کہ اے لوگوں یہ کام میں کرتا ہوں، تم بھی یہ کام کرو، ہے کوئی کام؟ بولو۔ ارے نماز بندہ پڑھتا ہے، روزہ بندہ رکھتا ہے، لیکن حج بندہ کرتا ہے، زکوٰۃ بندہ دیتا ہے، نیکیاں ہم لوگ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن درود بھیجنے کا جو عمل ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی یہ کام کرتا ہوں، تم بھی یہ کام کرو، ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، اس کے علاوہ کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ میں بھی یہ کر رہا ہوں تم بھی یہ کرو۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں اپنے نبی پر، فرشتے درود بھیجتے ہیں، رحمت نازل کرنے کی دعا کرتے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا مقام ہے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا بڑا اعزاز کسی اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ ہاں بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے۔ کیا دیے؟ معجزات دیے، ان کی تعریف کی۔ ہمارے باپ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تو فرمایا، اور قرآن کریم کہتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا، آدم کے پتلے کو بنایا، روح ڈالا، آدم علیہ السلام کھڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے کہا کہ اے فرشتوں تم سب آدم کے لیے سجدہ کرو۔ کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ آدم کو مسجود ملائکہ بنا دیا، سب فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے شیطان کے۔
کس نے سجدہ نہیں کیا؟ ارے بولو بھائی، کس نے سجدہ نہیں کیا؟ شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ کرنا فرشتوں کی صفت، سجدہ کرنا مومنین کی صفت، سجدہ کرنا مسلمان کی صفت، سجدہ نہ کرنا شیطان کی صفت۔ اللہ کا حکم ماننا مسلمان کی صفت، اللہ کا حکم نہیں ماننا شیطان کی صفت۔ اس نے کہا کہ پروردگار خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کی صفت کیا ہے؟ جب جلاتے ہیں تو اس کی آگ اوپر جاتی ہے نیچے جاتی ہے؟ اوپر جاتی ہے۔ کہنے لگا میرا مقام بڑا ہے، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں۔ مٹی کی صفت نیچے، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دینے کے لیے کہا کہ سجدہ کرو، تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اعزاز دیا، سجدہ کرایا فرشتوں سے۔ اور پیغمبروں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، بڑے پیغمبر۔ ایک زمانے تک اللہ تعالیٰ نے ان کو بیمار رکھا۔ کہا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، کہا کہ ایوب بھی میرا بہترین بندہ ہے۔ ان کی تعریف فرمائی، ان کو احساس دیا کہ وہ بار بار میری طرف لوٹ کر آنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لقب دیا ایک ایک نبی کو۔ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ، کیا لقب دیا؟ خلیل اللہ۔ خلیل کا معنی دوست، خلیل اللہ کا مطلب اللہ کا دوست۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ، اللہ کے حکم سے پیدا ہونے والے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ایک ایک نبی کو، آدم کو صفی اللہ، ابراہیم کو خلیل اللہ، موسیٰ کو کلیم اللہ، عیسیٰ کو روح اللہ۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ حبیب اللہ ہیں، اللہ کے دوست، حبیب اللہ، اللہ کے محبوب ہے آپ۔ اتنا بڑا اعزاز کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے درود کا پڑھنا، کیا اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی، ضروری ہے اللہ کا حکم ماننا۔ اللہ کا حکم ہے درود پڑھو میرے نبی پر، میرے نبی پر۔ میں درود بھیجتا ہوں، فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں، اس لیے اے مومنو مسلمانوں تم بھی درود پڑھو۔ صلو اور سلمو یہ امر کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ضرور کرو یہ کام۔ اچھا، درود پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ ایک روایت ہے ترمذی شریف کی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہے۔ عشرہ مبشرہ کا مطلب وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دی تھی۔ یہ 10 صحابہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ میں تشریف لے گئے۔ کہاں تشریف لے گئے؟ کسی باغ میں تشریف لے گئے، کھجور کے باغ میں۔ میں دیکھا کہ سرکار مدینے کے باہر جا رہے ہیں، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ باغ میں جانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نیت باندھی۔ اس کے بعد سرکار نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور بہت لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ پوچھو مت۔ عام طور
عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ نہیں کرتے تھے. میں نے دیکھا کہ آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا. مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو پرواز نہیں کر رہی. اتنا لمبا سجدہ آپ نے کیا. ہمارے نمازوں کی طرح نہیں. ہمارے نمازیں بھی آج کل لیٹسٹ بن گئی ہے کہ نہیں ہے؟ لیٹسٹ. تو 2 منٹ میں 4 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں. کتنے منٹ میں؟ 2 منٹ میں 4 رکعت. خشوع. اور جیسا کہ ابھی میں نے کہا عربی تو سمجھ میں نہیں آتا. تراویح ختم ہونے کا ٹائم دیکھتے. بس کیا ہوتا؟ ٹائم دیکھتے. حضرت کل 11 کل 10 کو ختم ہوئے, آج 10 سوا 10 ہو گئے نا. یہ کیسا؟ اگر سمجھ میں آتا اللہ کا کلام, ہم عربی زبان سمجھتے تو ہمیں مزہ آتا کہ کیا اس میں پڑھا جا رہا ہے, کس پیغمبر کا ذکر ہے, جنت کی کیا خوشخبری ہے, جہنم سے کتنا ڈرایا گیا ہے. اہل عرب کو دیکھو, پڑھتے پڑھتے کبھی کبھی ہچکیاں لگ جاتی ہیں. ابھی سفر عمرے کے سفر پر تھا میں 2 مہینے پہلے. مغرب کی نماز میں شیخ سدیش نے آیت الکرسی پڑھی پہلی رکعت میں. بس ایک آیت کو 2 3 مرتبہ پڑھ رہے ہیں, رو رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, رو رہے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کی عظمت, اس کی بزرگی, اس کی کبریائی سوچ سوچ کر انہیں رونا آتا ہے. کاش ہم عربی زبان سمجھنے والے بنتے تو ہمیں سمجھ میں آتا کہ الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے, اللہم صلی علی محمد کا کیا مطلب ہے. تو پڑھنے میں مزہ آتا, پڑھنے میں مزہ آتا. تو بزرگان محترم میں عرض کر رہا تھا, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ کے لمبے سجدے کو دیکھ کر مجھے تو خوف ہونے لگا کہ کہیں آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی. میں نے آہستہ گیا, جا کر آپ کے پیر مبارک کو میں نے حرکت دی تو سرکار رو رہے ہیں سجدے میں. بہت دیر کے بعد آپ نے سر مبارک اٹھایا اور میری طرف دیکھا اور کہا کہ عبد الرحمن, شاید تم سمجھ رہے تھے کہ میری روح پرواز کر رہی ہے, اتنا لمبا میں نے سجدہ کیا. تم شاید یہ پوچھنا چاہتے ہو اتنا لمبا سجدہ میں نے کیوں کیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے درود شریف پر ایک انعام اللہ کی طرف سے وہ لے کر آئے تھے. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا. کیا ہے وہ انعام؟ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا, من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا. کیا ترجمہ اس کا ہے حدیث پاک کا؟ کہ جو کوئی بھی شخص 1 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں. کتنے مرتبہ؟ 10 مرتبہ. صرف اتنا ہی نہیں, 1 مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب 10 رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں اور 10 گناہ ہمارے معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں. 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا 30 فوائد. 1 مرتبہ درود پڑھنے کا فائدہ کیا؟ 30 فائدے. بولو, یاد رکھو, 1 مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. پہلا کیا؟ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں اور دوسرا 10 گناہ معاف کرتے ہیں, تیسرا 10 درجے بلند کرتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ 1 مرتبہ درود پڑھنے اللہم صلی علی محمد. تو بزرگان محترم اتنا بڑا انعام اللہ کی طرف سے آیا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے میں اتنا 2 رکعت پڑھ کر اتنا لمبا آپ نے سجدہ کیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ کر محبت کرنے والے، آپ علیہ السلام پر بے انتہا درود و سلام بھیجنے والے، ہمیشہ حدیثوں میں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں جو کوئی بھی صحابی آتا اتنی محبت اللہ کے پیغمبر سے کرتے والے، اس لیے کہ آپ سے محبت کرنا یہی تو ایمان کا حصہ ہے۔ آپ سے محبت کے بغیر ہمارا ایمان بھی کامل و مکمل نہیں ہوتا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو خامی اگر تو سب کچھ نامکمل ہے۔